اللہ اکبر اللہ۔ امام کعبہ الشیخ صالح آل طالب خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے امام اور خطیب ہیں۔ آپ کی منفرد تلاوت قرآن کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ شیخ آل طالب مبلغ، امام اور خطیب کے ساتھ ساتھ ریاض کی ہائی کورٹ اور دیگر صوبوں کی عدالتوں میں بھی 3 سال تک جج اور مکۃ المکرمہ کی گرینڈ کورٹ کے جج رہے۔ امام کعبہ الشیخ صالح بن آل طالب کا مکمل نام صالح بن محمد بن ابراہیم بن محمد بن ناصر آل طالب ہے۔ شیخ صالح کا خاندان علماء، حفاظ اور قضاء کے خاندان کے طور پر مشہور ہے۔ آپ نے ابتدائی، انٹرمیڈیٹ اور ثانوی تعلیم سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مکمل کی۔ اسی شہر کے ایک مدرسے سے کم عمری میں ہی حفظ قرآن کی تکمیل کی اور پھر قرأت 7 عشرہ کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ صالح کو نامور اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد شیخ صالح نے ریاض کے شریعہ کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں سے BA کی تکمیل کے بعد ہائر انسٹیٹیوٹ آف جسٹس کی ڈگری حاصل کی اور ریاض میں ہی گریجویشن کی تعلیم مکمل کی۔ شیخ نے علم حدیث اور فقہ ماہرین اور مشاہیر علماء اور مشائخ سے حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ میں ان کے والد محترم شیخ محمد بن ابراہیم، مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز اور مملکت سعودی عرب کے وزیر شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ اور دیگر علماء شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے برطانیہ سے بین الاقوامی قانون میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور اس کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد نے آپ کو نامزد کیا، کیونکہ ملک کو ایسے جج کی ضرورت تھی جو اپنی قانونی اہلیت کے ساتھ ضرورت پڑنے پر بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے قانونی اہلیت رکھتا ہو۔ آپ نے انگریزی سیکھنے کے لیے 9 مہینے انگلینڈ میں گزارے اور انگریزی میں مہارت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سرکاری اور غیر سرکاری وفود سے ملاقاتوں میں بطور خاص شامل کیا جاتا تھا۔ الشیخ صالح نے سپریم کورٹ سے عملی زندگی کا آغاز کیا اور 3 برس وہاں خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد آپ سعودی عرب کے تربہ علاقے میں قاضی مقرر ہوئے، جہاں آپ نے 2 برس تک خدمات سر انجام دیں۔ پھر رابغہ کے علاقے میں قاضی متعین ہوئے اور یہاں آپ نے 2 برس 6 ماہ خدمات انجام دیں۔ بعد ازاں آپ مکۃ المکرمہ کی سپریم کورٹ میں قاضی مقرر ہوئے۔ آپ کو مسجد حرام میں امامت یا اسکالرشپ کی آفر ہوئی تو آپ نے مسجد الحرام کی امامت کو ترجیح دی۔ سن 1423 ہجری میں آپ کو مسجد حرام میں امام مقرر کرنے کا شاہی حکم نامہ جاری ہوا۔ چنانچہ اسی سال رمضان المبارک میں آپ نے بطور امام پہلی بار عصر کی نماز کی امامت کی۔ آپ مملکت سعودی عرب اور بیرون ملک کی انجموں اور کمیٹیوں کے صدر اور رکن رہے۔ شیخ صالح آل طالب 2018 تک مسجد الحرام کے امام اور خطیب رہے۔ مبینہ طور پر شیخ صالح آل طالب کو 2018 میں گرفتار کیا گیا اور تب سے وہ جیل میں قید ہیں۔ ان کی گرفتاری پر اب تک سعودی حکام کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا، لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ان کے خطبے کی وجہ سے ہوئی، جس میں انہوں نے سعودی عرب میں بدلتے قوانین اور مخلوط عوامی اجتماعات اور تقریبات کے حوالے سے تنقید کی تھی۔ سوشل میڈیا پر انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے 22 اگست 2022 کو اعلان کیا تھا کہ سعودی اپیل کورٹ نے شیخ صالح آل طالب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے، لیکن اس حوالے سے سرکاری طور پر کوئی تصدیق یا تردید اب تک سامنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے۔